الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اس عالم رنگ و بو میں، اس دنیا میں ہر عقل مند اور ذی شعور انسان کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا منشور ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی عبادت گاہ ہوتی ہے۔ ایسا کوئی مذہب دنیا میں نہیں جس کی کوئی عبادت گاہ نہ ہو۔ کسی کا مذہب ہی کوئی نہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، مذہب ہی کوئی نہیں۔ ایسے ہی حیوانوں کی طرح پھرتے ہیں، مذہب ہی کوئی نہیں، اور جس کا مذہب ہی کوئی نہیں وہ تو انسان ہوتا ہی نہیں بھائی، جانور ہوتا ہے۔ مجھے یاد آیا، میں جب سعودی عرب میں تھا نا جی، سعودیہ میں تھا، تو ایک بالاکوٹ کے علاقے کے تھے عبدالحفیظ صاحب، انجینئر تھے، اور یہ گاڑیوں کے جو مکینک ہوتے ہیں نا ان کے بڑے تھے۔ تو وہاں سارے کا سارا ریگستان تھا، صحرا، ریت اڑتی تھی۔ اس نے اپنے کیبن کے باہر تھوڑی سی جگہ پہ پانی لگا کے کچھ سبزہ لگایا تھا۔ تو وہ ساموان کمپنی تھی ایک بہت بڑی، اس میں کورین کام کرتے تھے۔ ایک کورین انجینئر تھا، وہ سائٹ پر جاتے آتے تھوڑی دیر رک کر کے وہ گھاس دیکھتا تھا، کیونکہ صحرا میں سبزہ نظر آئے تو یہ بہت بڑی ان کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ تو اس سے وہ عبدالحفیظ کے ساتھ اس کی گپ شپ ہو گئی۔ تو عبدالحفیظ اس کو ایک دن پوچھتا ہے کہ تمہارا ریلیجس کیا ہے؟ ریلیجس کہتے ہیں، ریلیجس تو مذہب کو کہتے ہیں نا، تمہارا مذہب کیا ہے؟ کیا مذہب ہے؟ تو وہ ایک دم کہتا ہے میرا کوئی مذہب نہیں، کوئی مذہب نہیں۔ انجینئر تھا، پڑھا لکھا۔ تو عبدالحفیظ اس کو ایک دم کہتا ہے کہ اگر تیرا مذہب کوئی نہیں تو جانور ہے، یو آر اینیمل۔ یہ بالاکوٹ ہے، یہ بالاکوٹ تھا، وہ تو جانور ہے۔ اچھا خیر، یہ بات تو ختم ہو گئی، وہ چلا گیا۔ کچھ دن وہ نہیں آیا۔ اب اس کے دل میں بھی خیال آیا یار میں نے غلط بات کر دی اس کو کہ تم جانور ہو۔ اب دیکھو وہ نہیں آیا۔ ویسے وہ روزانہ صبح جاتے وقت بھی آتے وقت بھی تھوڑی دیر رک کر کے وہاں وہ سبزہ دیکھتا تھا۔ خیر جب وہ نہیں آیا تو کچھ دنوں کے بعد اچانک آ گیا۔ آ کر کے اس کو حفیظ کو کہتا ہے کہ مسٹر حفیظ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ تو بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کیسے؟ تو خیر اس نے بتایا کہ جب تم نے مجھے کہا نا کہ تم تو جانور ہو، تو میں سارے راستے میں سوچتا رہا کہ اس نے ٹھیک کہا، جب میرا مذہب ہی کوئی نہیں ہے تو میں جانور ہوں۔ جس طرح کتا، بلّا، خنزیر، پگیاڑ، شیر، چیتا، ان کا تو کوئی مذہب نہیں ہے جی۔ یہ گائے، بھینس، ان کو کوئی مذہب ہوتا ہے؟ کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو یہ زندگی کیا زندگی ہے کہ میں اسی طرح جانوروں کی طرح پھرتا رہوں؟ تو میں نے جا کر کے مذاہب کا مطالعہ کیا، جو اتنے دن میں نہیں آیا تو میں نے عیسائیوں کا مذہب بھی دیکھا، ہندوؤں کا بھی اور یہودیوں کا بھی، اور میں نے پھر اسلام کو بھی دیکھا۔ تو مجھے فطرت کے نزدیک سب سے زیادہ اسلام نظر آیا، اس لیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔
وہ پھر اس کو لے کے ہماری مسجد میں آیا. وہ جتنے بھی مسلمان ہوتے تھے وہ میری مسجد میں مسلمان ہوتے تھے. وہ خیر اس کو کلمہ پڑھایا بڑا. پھر ہم پوچھا کرتے تھے بھائی تمہارا نام کیا رکھیں. اس نے اپنا نام بتایا تو اس کے ساتھ اس نے کہا کہ میرا فیملی نیم جو ہے نا آخر میں او آتا ہے, او, تو او مسٹر او حفیظ, حفیظ ساتھ ضرور لگاؤ, اس کی وجہ سے میں مسلمان ہوا ہوں. اس نے مجھے کہا اینیمل, یو آر اینیمل, تم جانور ہو. تو میں نے سوچا تو ایک بات فوراً میرے ذہن میں آ گئی. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں بھائی کہ اگر کسی کا مذہب نہ ہو نا تو جانور ہے نا, وہ تو پھر اس کا وہ انسان تو نہیں ہے. تو دنیا میں جتنے بھی ہیں نا جی مذاہب, بدھ مت ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, فارسی ہو, مجوسی ہو, ہاں جی یہودی ہو, کوئی بھی ہو, حتیٰ کہ افریقہ کے جنگلات میں چلے جاؤ, جس کا کوئی مذہب ہے اس کی عبادت گاہ ضرور ہوتی ہے. ہر مذہب کی عبادت گاہ ہوتی ہے. عیسائیوں کا کیا ہے, یہودیوں کا کیا ہے, کلیسا ہے, گرجا ہے, ترمسال ہے, ہاں جی گردوارہ ہے, جماعت خانہ ہے اسماعیلیوں کا, سب کا اپنا اپنا عبادت گاہ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی عقیدہ بھی ہوتا ہے, اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے. اب مجوسیوں سے پوچھو ان کا اپنے عقیدے ہیں, پارسیوں سے پوچھو ان کے اپنے عقیدے ہیں. پارسی تو اتنے اپنے عقیدے میں پختہ ہوتے ہیں کہ غیر پارسی کو وہ لڑکی ہی نہیں دیتے. پارسی لوگ جو ہیں نا وہ شادیاں اپنوں میں کرتے ہیں, کوئی غیر پارسی ہو اس کو وہ لڑکی نہیں دیتے. تو اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے بھائی سب کا. اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے وہ جان, مال, اوقات, ہر چیز کی قربانی دیتے ہیں. اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہر بندہ, باطل عقیدے نا, اسلام کے علاوہ تو سارے باطل عقیدے ہیں, باطل عقیدے کے لیے ہر اس عقیدے کا ماننے والا اپنی پوری کی پوری قربانی دیتا ہے. یہ جو آپ کے ہاں زلزلہ آیا 2009 میں, اس کے بعد یہ جو NGOs پھر رہی ہیں, یہ لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آتی ہیں, یہ تو عیسائی بنانے کے لیے آتے ہیں. مسلمانوں کو عیسائی بناؤ. یہ جو آپ کے پاس قلندر آباد ہے, قلندر آباد میں اب تو بڑی مسجد بن گئی ہے, اور الحمدللہ اس مسجد کی بنیاد بھی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رکھی تھی. اس مسجد کی, قلندر آباد کی مسجد کی جو ٹیلے پر مسجد ہے نا, وہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ بنوائی تھی. تو اس وقت تو یہ کچھ بھی نہیں تھا, بالکل ایسی سڑک گزرتی تھی, اور اسپتال تھا پرانا یہاں, وہ عیسائیوں کا مشنری اسپتال. پتہ ہے کہ نہیں پتہ آپ لوگوں کو؟ جی پتہ ہے نا, مشنری اسپتال. یہ انہوں نے آنکھوں کا اسپتال بنایا. یہ انگریز ہے بڑی شاطر قوم, بڑے عیار ہیں. یہ اس لیے بنایا کہ اوپر سے پہاڑوں سے, کیونکہ اس وقت بالاکوٹ تک بھی بڑی مشکل سے لوگ پہنچتے تھے. بالاکوٹ سے آگے تو راستہ ہی کوئی نہیں تھا جی, بالاکوٹ سے آگے کون جاتا تھا, کوئی راستہ نہیں تھا. تو جتنے لوگ پہاڑوں سے اتر کر کے آتے تھے, انتہائی غریب, انتہائی لاچار, دنیا کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی, تو وہ علاج کے لیے ادھر آتے تھے اس اسپتال میں. یہ اسپتال والے اس وقت بھی اور آج بھی روزانہ فجر کی جب وہ اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں تو پہلے بائبل کی تعلیم دیتے ہیں. کیوں جی؟ پتہ نہیں کسی سنو, آپ میں سے کسی سنا ہوگا, بائبل کی تعلیم دیتے ہیں. اب بھی اس وقت بھی حکومت پاکستان اسلام جمہوریہ یہاں اب بھی روزانہ بائبل کی تعلیم وہ دیتے ہیں. ادھر بھی ٹیکسلا میں بھی اور سیالکوٹ میں بھی ان کے ایک اسپتال ہے. تو وہ اپنے مشن پر ہیں بھائی, یعنی وہ جہاں جو کام بھی کرتے ہیں نا, اپنے عقیدے کا پھیلاؤ اور اپنے عقیدے کا تحفظ کرتے ہیں. عبادت گاہیں بھی اپنی ہوتی ہیں اور عقیدے کا تحفظ بھی کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کا, مسلمانوں کو اپنے عقیدے کا تحفظ نہیں کرنا چاہیے؟
اگر مسلمانوں کو اپنے عقائد کا پتہ نہیں ہوگا نا جی، تو پھر ہر ایک شکار کر لے گا، ہر ایک شکار کر لے گا، جو بھی اٹھے گا وہ شکار کر لے گا۔ اس لیے امت کے اندر جتنے فتنے آئے نا، سب فتنوں نے ان لوگوں کو شکار کیا جن کو اپنے عقیدے کا پتہ ہی نہیں تھا، یا ڈھلم الیقین تھے، نہ الا الذین نہ الا الذین، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، جدھر منہ اٹھایا ادھر ہی چل پڑے، پتہ ہی نہیں ہمارے لیے کون سی چیز جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، کون سی حلال ہے، کون سی حرام ہے، عقیدہ کیا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں وہ ہر ایک کا شکار ہو جاتا تھا، اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ جب عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہوگا بھائی تو شکار تو ہو جانا ہے نا، لیکن جن کو اپنے عقیدے کا پتہ ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ باطل کا شکار نہیں ہوتا۔ اور میں عرض کروں، ہر باطل نظریات والا اس کو اپنے عقیدے کا پتہ ہوتا ہے، وہ عقیدوں پر باقاعدہ محنت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے محنت کرتے ہیں۔ یہ جو قادیانیوں کا فتنہ ہے، اور الحمدللہ علماء کی مہربانی سے اور مسلمانوں کی قربانیوں سے الحمدللہ وہ قانونی طور پر غیر مسلم اقلیت تو قرار دے دیے گئے، مگر وہ اپنی کوششیں اب بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، پوری اندر سے پوری کوشش کر رہے ہیں کسی طرح پاکستان کے آئین سے یہ چیز ختم ہو جائے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں۔ ابھی تک وہ اس پر لگے ہوئے ہیں، محنت تو پوری کر رہے ہیں۔ جب تک ان کو غیر مسلم اقلیت پاکستان کے آئین میں قرار نہیں دیا گیا تھا نا جی، یہ اس وقت کی میں بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں اٹک میں ایک سکول ہے، اس وقت اس کا نام تھا جمشید ہائی سکول، یہ جو کنٹونمنٹ کے سکول ہوتے ہیں نا، یہ تھا نیم فوجی سکول۔ تو وہاں پر ایک ٹیچر پڑھاتے تھے، تو وہ سائنس ٹیچر تھے، اچھے آدمی تھے ماشاءاللہ، دین کے ساتھ لگاؤ تھا، متشرع آدمی تھے۔ تو وہاں ایک افسر تھا، اس نے کہا جی آپ میرے بیٹے کو آ کے ٹیوشن گھر پڑھا دیے گا، اور وہ تھا قادیانی۔ تو یہ جاتے تھے اس کو پڑھانے کے لیے۔ تو اب وہ بہرحال چھویں یا ساتویں جماعت کا لڑکا تھا، اس کو یہ ٹیچر کہتا ہے کہ بیٹا آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہو؟ جی سر ہم نبی مانتے ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا آپ اس کو نبی مانتے ہو جس کو اس کی بیوی نے اور بڑے بیٹے نے نہیں مانا تھا، کیونکہ مرزے کی ایک بیوی تھی نا، اور اس کا بڑا بیٹا تھا، اس کا نام تھا فضل احمد، کہتا تھا پھجے دی ماں پھجے دی ماں۔ تو وہ جو فضل احمد اور اس کی ماں تھی نا، انہوں نے مرزا کو نہیں مانا تھا۔ انہوں نے کہا تھا جاؤ تم کدھر سے نبی بن گئے ہو؟ تو اس ٹیچر نے اس لڑکے کو جو 6ویں یا 7ویں کلاس کا تھا، اس کا بیٹا تم اس کو نبی مانتے ہو جس کو اس کی بیوی نے اور بیٹے نے نہیں مانا۔ اب دیکھو یہ اس نے اپنے لحاظ سے کتنی پکی دلیل دی، بھائی جو اس کو گھر والے نہیں مانتے آپ اس کو کس طرح کیوں مانتے ہو؟ اب اس نے تو اپنی طرف سے بڑی سخت دلیل دی نا، بڑی پکی دلیل دی۔ تو وہ چھوٹا بچہ وہ اپنے سر کو کیا کہتا ہے؟ سر یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، نوح علیہ السلام سچے نبی تھے نا، کیا ان کو بھی بیوی نے اور بیٹے نے نہیں مانا تھا؟ چل گالی ختم ہو گئی۔ دیکھو میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو باطل نظریات والے ہیں نا، وہ اس طرح ذہن سازی کرتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو اپنے عقیدے کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جو رافضی ہیں شیعہ، یہ شروع سے کس طرح ذہن سازی کرتے ہیں؟ ایک تو ہر ایک کے ذہن میں پنج تن پاک، پنج تن پاک، پنج تن پاک۔ پنج تن پاک کا کیا مطلب ہے؟ پنج تن پاک، باقی کوئی بھی پاک نہیں، یہ مطلب ہوتا ہے، یاد رکھو ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے پنج تن پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، علی، حسن اور حسین، پنج تن پاک۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ بسوں پر اور ٹرکوں پر عموماً یہ بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے نا، اللہ،
دیکھیں آپ نے سفید رنگ میں لکھا اللہ. یہ کبھی آپ غور کرو نا، نزدیک سے دیکھو یا ذرا توجہ کرو، یہ جو لکھا نا اللہ، اس میں جو الف ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے محمد، اور اللہ کے آگے لام میں علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ لکھا ہوا ہے. دیکھ لینا کسی وقت کوئی گاڑی شاڑی ہو نا اس میں لکھا ہو تو آپ دیکھ لینا، اللہ لکھا ہوتا ہے نا اس میں ان 5 کا نام لکھا ہوتا ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ یہ 5 مل کر کے اللہ بنتا ہے. بھائی 5 مل گئے تو اللہ بن گیا نا. اللہ یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے. مسلمانوں کو نہیں پتہ کچھ بھی. میں عرض کرتا ہوں اپنے عقیدے کو سمجھو. اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ انہوں نے خباثتیں شروع کی ہوئی ہیں. اللہ اعلان صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، بلکہ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں. حضور کو پیچھے کر دیا. آپ ان کی تقریریں سنو، بیان سنو، ان کے نعرے سنو، یا علی یا علی یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. حضور کا نام کہیں بھی نہیں لیتے تو بتا دو. اللہ کا نام بھی نہیں لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں لیتے. اور اب انہوں نے یہ شروع کیا، ان میں ایک فرقہ ہے نصیری فرقہ ہے جو علی کو خدا کہتا ہے. علی الاعلان کہتے ہیں علی اللہ، علی اللہ صاحب کہتے ہیں. اب وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، وہ باتیں ختم ہو گئیں. اب یہ بالکل کھل کر کے پہلے تقیہ کرتے تھے، اپنے کو چھپاتے تھے، لیکن اب یہ سمجھتے ہم نے بہت طاقت پکڑ لی ہے، اور اس لیے وہ علی الاعلان برسر عام صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں. اللہ یعوذ باللہ. آپ ان کی دیکھو، یعنی اتنی، میں آپ سے کیا عرض کروں، آپ دل دکھتا ہے. ایک جگہ جلوس نکل رہا تھا، وہ اینکر نے ایک آدمی شیعہ سے پوچھا، رافضی سے، کہ ہم نے سنا ہے کہ تم صحابہ کو نہیں مانتے ہو. وہ کہتا ہے نہیں، یہ غلط ہے، ہم صحابی کو مانتے ہیں. اگلی بات دیکھو، لیکن بات یہ ہے ہم کسی برے کو صحابی نہیں کہتے اور صحابی کو برا نہیں کہتے. یعنی صحابی کو برا نہیں کہتے. صحابی برا ہو سکتا ہے بھائی؟ پہلے تو یہ سوچو کہ ہو صحابی اور ہو برا، یہیں سے تو بات بگڑتی ہے. صحابی تو برا ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھو نا، کوئی کہے جی کافر 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 سارے کا، تو سمجھو بھائی تم کس کو کافر کہتے ہو؟ جی ہم اہل سنت والجماعت میں جو کافر ہیں نا ان کو کہتے ہیں، جو مسلمان ہیں ان کو نہیں کہتے. تو بھئی اہل سنت والجماعت سارے مسلمان ہیں کہ نہیں مسلمان؟ اس میں پھر کیا ہے کہ بعض اہل سنت کافر ہیں اور بعض مسلمان، ایسے تو ہو نہیں سکتا. اسی طرح کوئی صحابی برا ہو ہی نہیں سکتا. اب وہ علی الاعلان کہتا ہے. اور ان سے پوچھو صحابی ہے کون؟ یہ صحابہ میں صرف 3 یا 4 کا نام لیتے ہیں. صحابی تو کہتے ہیں. دیکھو جی سنی ہمیں کہتے ہیں تم صحابہ کو نہیں مانتے، ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں. پوچھو بھائی کون کون سے صحابہ کو مانتے ہو؟ سلمان فارسی، حضرت مقداد، عمار ابن یاسر، اور اس طرح 3-4 نام لیتے ہیں، بس باقی کوئی بھی نہیں. ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. تو اب کھول کر کے تبرہ ہوتا ہے. یہ یوٹیوب اٹھاؤ، یوٹیوب ہے کہ فیس بک، اس میں علی الاعلان لکھتے ہیں. علی الاعلان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق اتنے بکواس اور اس طرح کے توبہ الیاذ باللہ. یعنی آپ یہ سمجھو کہ اب یہ جو فتنہ جس کی ابتدا عبداللہ ابن سبا یہودی نے کی تھی نا، کہ بھائی کسی طرح اسلام کو ختم کرو، ظاہری طور پر تو نہیں کر سکے کیونکہ صحابہ کرام کا غلبہ تھا، اور صحابہ جدھر نکل جاتے تھے علاقوں کے علاقے فتح ہو جاتے تھے، آدھی دنیا فتح کر لی تھی. اب انہوں نے سمجھا کہ کھل کے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اندر سے ان کو زخمی کر دو. اور آپ سمجھدار ہو ماشاءاللہ، آپ سمجھتے ہو جس مقدمے کا عینی گواہ، عینی شہادتی مجروح ہو جائے نا، ختم ہو جائے، وہ مقدمہ ختم ہو جاتا ہے.
ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں ختم ہو جاتا ہے؟ تو ہمارے اسلام کے، دین کے، مذہب کے، قرآن کے عینی گواہ کون ہے بھائی؟ صحابہ کرام ہیں۔ کون ہے؟ سارے یاد رکھا کرو ان باتوں کو۔ ہمارے اسلام، مذہب، دین، قرآن، حدیث، ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہماری زندگی، ہماری موت، موت کے بعد کی زندگی، قیامت کے احوال، یہ ساری چیزوں کے عینی گواہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب اگر صحابہ یا الیاذ باللہ مرتد ہو گئے تھے اور صحابہ کافر ہو گئے تھے الیاذ باللہ، تو پھر ہمارا دین تو ختم نہیں جی۔ پھر دین کون سا رہ گیا بھائی؟ نہ پھر پیچھے کون سا دین ہے؟ ایک مسلمان ہی نہیں ہے تو قرآن بھی ختم۔ قرآن تو آیا ہی صحابہ کرام نے۔ اور عجیب بات، کاتبان وحی میں جہاں عمر فاروق ہیں، جہاں زید بن ثابت ہیں، جہاں علی المرتضیٰ ہیں، وہاں معاویہ ابن ابو سفیان بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاویہ بھی کاتب وحی ہیں، قرآن و مجید کی کتابت انہوں نے کی ہے۔ ہم معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، ایسے ظالم ہیں، اور یہ کوئی پتہ نہیں۔ اور بھائی یزید نے کچھ کیا ہے تو ان کے باپ کی کیا غلطی ہے؟ اور نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جہنمی تھا کہ نہیں تھا؟ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، یاد رکھو، حام، سام، یافس۔ یہ 3 تو کشتی میں سوار تھے، بچ گئے۔ ایک تھا کنعان، وہ غرق ہو گیا، نوح علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا اس نے۔ موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام نے فرمایا آ جا میرے ساتھ، کہتا ہے نہیں، میں کافروں کے ساتھ جاؤں گا، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے یہ سیلاب سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، کافروں کے ساتھ چلا گیا۔ تو ہم نوح علیہ السلام کو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اگر کوئی نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کہے کہ دیکھو جی خود پیغمبر ہے، خود نبی ہے، یہ ہے وہ ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، 950 سال تبلیغ کی، اور بیٹا کافروں کے ساتھ چلا گیا، تو اس بات کو سامنے رکھ کر سیدنا نوح علیہ السلام کے متعلق اگر کوئی دل میں بھی میل آئے تو پکا کافر ہے، اس کے اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسی طرح لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن نے کہہ دیا کسی کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ یزید نے جو کیا، ہم یزید کو مکمل طور پر شرح صدر کے ساتھ ظالم سمجھتے ہیں، ملعون سمجھتے ہیں، گناہگار سمجھتے ہیں۔ کروڑوں یزید اکٹھے ہو جائیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کے سوم کے نیچے جو خاک ہے نا، اس کے برابر بھی نہیں سمجھتے، لیکن اس کو لے کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، اور یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضور کے سسر ہیں۔ بھائی رشتہ تو سارا یہ حضور کے ساتھ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے بات سمجھو، جتنے بھی صحابہ ہیں وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ الصحابۃ کلہم عدول، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اور یہ جو آپس میں جنگیں ہوئیں ضرور ہوئیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے دونوں لڑنے والوں کو مومنین فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین فرمایا۔ اللہ کا قرآن ہے، جو قرآن نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر 2 جماعتیں ایمان والوں کی اقتتلوا، آپس میں لڑ پڑے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان میں صلح کرا دیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپس میں جنگیں ہوئیں، بہت نقصان ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اس کو پھر صلح کر دی کس نے؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، صلح ہو گئی۔ وہ فتوحات جو حضرت علی کے دور میں رک گئی تھی، وہ حضرت معاویہ کے دور میں پھر شروع ہو گئی، اور اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، عقائد میں سے یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم جہاں اللہ کی توحید، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت و ختم نبوت،
وہاں صحابہ اور اہل بیت اطہار کی محبت، عقیدت، عظمت وہ بھی ہم اپنے دل میں رکھیں، دل میں یقین۔ اگر اب ہمارے دل میں صحابہ یا اہل بیت کے متعلق ذرا سا بھی میل آ گیا، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یاد، صحابہ بھی اور اہل بیت بھی، یہ دونوں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے والے۔ اب صحابہ کو نکال دو بھائی تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ پیچھے پھر کچھ نہیں بچتا۔ اس لیے یہ عقیدہ بنیادی یاد رکھو کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار، ان کی آپس میں محبتیں تھیں۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ اور آپ حیران ہو کہ اپنی تاریخ پڑھا کرو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 18 بیٹے تھے، 18 بیٹے 18 بیٹیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، ایک کا عمر، ایک کا عثمان بھی تھا۔ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ آج بھی کربلا جاؤ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے ساتھ 2 قبریں اور بھی ہیں، پوچھو یہ کس کی ہیں؟ یہ حضرت حسین کا کہ وہ بھائی ہیں جو حضرت علی سے تھے، مائیں الگ تھیں، باپ علی ایک تھا، ان میں سے ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا عمر ہے۔ آج بھی حضرت حسین کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، اور یہی کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ یہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور ان کے نام کیا ہے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بھائی مخالفوں کا یا دشمنوں کا نام بھی کوئی رکھتا ہے؟ اب دیکھو، ہم یزید کو اچھا نہیں سمجھتے، دشمن سمجھتے ہیں۔ کسی جاہل سے جاہل، وہ جڑ سے آدمی سے بھی پوچھو، اس سے کہو تو آخر میرا پتر ہے جی، دو آخر یزید نعرہ رکھتا ہے، اس کو گالیاں دے گا، یزید کا نام ہم نہیں رکھتے، اس لیے ہمیں اس سے نفرت ہے۔ اگر شیخین کے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں کوئی بات ہوتی تو حضرت علی اپنے صاحبزادوں کے نام ابو بکر اور عمر رکھتے۔ آپس میں محبتیں تھیں، آپس میں تعلق تھا۔ یہ بعد میں رافضیوں نے، عبداللہ ابن سبا کی ذریت نے، ان یہودیوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے تم اس دین پر، اسلام پر غلبہ تب پا سکتے ہو جب عینی گواہ نبوت کے، وحی کے، قرآن کے، اسلام کے عینی گواہ صحابہ کرام کو مجروح کر دو کہ یہ ختم، یہ اس قابل نہیں، قابل اعتماد نہیں، مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ بھائی جب کوئی کہے ابو بکر عمر یہ ٹھیک نہیں تھے، تو پھر انہوں نے جو قرآن حضور سے لے کے ہمیں دیا، اس پر قرآن ٹھیک ہے؟ قرآن بھی غلط ہے، پھر حدیث بھی غلط ہے۔ حج کے مسائل کس نے بتائے؟ صحابہ نے بتائے۔ زکوٰۃ کے مسائل کس نے بتائے؟ صحابہ نے بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت طیبہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، حضرت علی بھی بیان کرتے ہیں، ساری سیرت۔ جب یہ ہو گئے مجروح، اللہ یعز باللہ، قابل اعتماد نہیں، تو پھر دین تو ختم ہو گیا بھائی، پھر ہمارے پاس کیا رہتا ہے؟ اس لیے یاد رکھو، اپنے عقیدوں کو سمجھو اور اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآنی شخصیات ہیں، قرآنی، تاریخی نہیں، قصے کہانیاں نہیں، تاریخ نہیں، قرآن ان کو کہتا ہے اولئک هم المہتدون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہم نے قرآن کو ماننا ہے بھئی، اللہ کے قرآن کو یاد رکھو۔ سب سے پہلی چیز مسلمان کے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ جو قرآن کے ساتھ چلے گا علی الراس والعین، قرآن سے ہٹ کر کے جو ادھر ادھر ہو جائے گا، ہم اس کی بات نہیں ماننے والے۔ ہم سب سے پہلے اللہ کے کلام اور اس کے ساتھ جو چلے گا وہ ہمارے سر آنکھوں پر، یہی عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے پر کار بند رہو، اسی عقیدے کو سمجھو، اسی عقیدے کا پرچار کرو۔ آج کل ضروری ہے
آپس میں دائیں بائیں ہر ایک کو بتایا کرو۔ میں نے عرض کیا نا، یہ باطل عقیدے والے یہ بچپن سے شروع ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، سب یاد ہو گئی، یہاں پر ایبٹماد شہر میں 3-4 جگہ مداری لگتی تھی، مداری، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی سارے جاتے تھے، تو چھوٹے بچوں کو مداری جو ہوتا تھا نا نزدیک بٹھا لیتا تھا، بڑے بڑے پیچھے سے گول دائرے میں کھڑے ہو جاتے تھے، تو مداری کوئی بھی تماشا کرتا نا تو پھر کہتا سارے بچے بولو یا علی، تو سارے زور سے کہتے تھے یا علی، پھر مداری شروع کر دیتا تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ان کی تبلیغ ہے، اور یہ ان کی تبلیغ ہے، یا علی کا نام، یہ ڈگڈگیاں بجانے والی، پیسے مانگنے والی، علی 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 دا پہلا نمبر، مست کلندر پہلا نمبر، یہ کیا ہے؟ یہ شیعوں کی تبلیغ ہے ساری، ان کی تبلیغ کے رنگ ہیں اپنے۔ کوئی شیعہ کسی سے جب پوچھتا ہے نا تو یہ نہیں پوچھتا آپ کی عمر کتنی ہے، حضرت عمر کا نام نہیں لینا چاہتے، عمر نہیں بولتے، آپ سے پوچھیں گے تیری تاریخ پیدائش کے بھائی کدو پیدا ہے تم، تمہاری زندگی کتنی ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، حضرت عمر کا نام نہیں لینا چاہتے۔ کسی رافضی کے ساتھ آپ کا کوئی دوست ہو نا، اگر اتفاق ہو جائے اس کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ نا، آپ روٹی کے 4 ٹکڑے کرو، روٹی نہیں کھائے گا، 4 ٹکڑے، 4 یار۔ اچھا میں نے عرض کیا نا، گستاخ ہیں گستاخ۔ وہی عبداللہ ابن سبا یہودیوں کا جو طریقہ ہے نا، وہی ایک کہنے لگا دوسرے سے کہ میں تے 5 تن شیعہ تھا رافضی، تو وہ سنی مسلمان سے کہتا ہے کہ میرے تے 5 تن پاک ہوں، تو میں تے ہاں 5 تن میرے، 5 تن میرے باپ دے، 5 تن میرے ماں دے، 5 تن میرے چاچے دے، تو بیاہ نا تسی 4 یارہ مندے ہو کیا، تو آہ نا 4 یار میرے، 4 یار میری ماؤ دے۔ دیکھو یعنی آپ ان کی یہ حرکت دیکھو کہ کس طرح وہ تبرہ اسی کو کہتے ہیں۔ صحابہ کرام پر جو تبرہ کرتے ہیں نا، تو تبرہ کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، مختلف انداز سے، مختلف انداز سے، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو وہ اور بھی بندے بیٹھے ہوئے تھے، تو رافضی کہنے لگا کہ آپس میں دوست تھے نا، گپ شپ ہو رہی تھی، تو اس کو کہنے لگا کہ تو آخ نا 4 یار میرے، 4 یار میرے پیو دے، 4 یار میرے ماؤ دے۔ تو اگو جڑا ہے نا وہ بھی بڑا پکا ہے، وہ آتا ہے اور ٹھیک ہے تیری ماؤ کو پھر بھی ایک کاٹے ہے، تیری ماؤ تے 5 ہو نا، میری دی 4 اور کوئی گل نہیں ہے، تیری ماؤ کو پھر بھی ایک کاٹے۔ دیکھو یہ حالت ہے، اندازہ لگاؤ، یعنی اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تبرہ کرتے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں، یہ غور و فکر کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے یہ کس طرح اپنی تبلیغ کرتے ہیں، اور معصوم مسلمانوں کے بچوں کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا۔ اس لیے یاد رکھو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق یہ عقیدہ رکھو، کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں جو مغفور نہ ہو، بخشا ہوا نہ ہو۔ معاملات اللہ کے پاس ہیں بھائی، بخشنا نہ بخشنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ یہ جو بکواس کرتے ہیں ان سے پوچھو تم نے بخشنا ہے؟ بکواس کرتے ہیں نا کہ فلاں بھی اللہ یعذ باللہ بہت برے الفاظ کہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ بھائی یہ بخشش مغفرت تم نے کرنی ہے، تمہارے ہاتھ میں بخشش ہے، تمہارے ہاتھ میں مغفرت ہے، عذاب ثواب تم نے دینا ہے کہ اللہ نے دینا ہے؟ بس بات ہی ختم ہوگی۔ اللہ نے جب فرما دیا کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے، یہ سب جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے، لگ گئے، حضور کی صحبت میں پہنچ گئے، سب کے درجات میں نے بلند کر دیے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، یاد رکھو، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، سب کے لیے اللہ نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا، سب کے ساتھ۔ تو یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، اس عقیدے کو سمجھو، اس عقیدے پر قائم رہو، اس عقیدے پر چٹان کی طرح کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں حضور کی، صحابہ کی اور اہل بیت کی انشاءاللہ شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم
جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عقائد کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔